اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اگر تستفتحو تم فتح طلب کرو، ان تستفتحو اگر تم نے فتح مانگی تھی، فقد تو بے شک جاءکم آ گئی ہے، کم تمہارے پاس الفتح فتح، فقد جاءکم الفتح تو بے شک تمہارے پاس فتح آ چکی ہے، وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، تنتہو تم باز آ جاؤ، تم رک جاؤ، فہوا تو وہ ہے خیر لکم خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، لا لیے کم تمہارے، لکم یہ جدا جدا ہے، لا علیحدہ ہے اور کم علیحدہ ہے، فہوا خیر لکم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تعودو تم پھر کرو، تم پھر یہی شرارت کرو، نعود تو ہم دوبارہ کریں گے، یعنی ہم دوبارہ تمہیں سزا دیں گے، ولن اور ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، تغنیا فائدہ دے سکے گی، ولن اور ہرگز نہیں، تغنیا فائدہ دے سکے گی، انکم تمہیں، فیاتکم فیاتو گروہ، کم تمہارا، فیاتکم تمہارا گروہ، شیئن کچھ بھی، ولن تغنیا عنکم فیاتکم شیئن اور ہرگز کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا تمہارا گروہ، ولو اگرچہ کثرت وہ کتنا بڑا کتنا زیادہ ہو، ولو کثرت اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، مع الساتھ ہے المؤمنین مومنوں کے، وَأَنَّ اللَّهَ مع المؤمنین اور بے شک اللہ مؤمنوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں سورۃ الانفال آیت نمبر 19 میں، اس میں کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، قریش مکہ کا، کفار مکہ کا، کیونکہ جس وقت وہ بڑے زور شور سے جنگ کی تیاری کر کے آ رہے تھے، تو ابو جہل بھی کہہ رہا تھا اور دوسرے سرداران مکہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، جو اس میں غالب آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا دین حق ہے اور وہ حق پر ہے، اور جو ناکام ہو گیا، شکست کھا گیا، اس کا مطلب ہے وہ باطل پر ہے۔ تو وہ غزوہ بدر کو، جنگ بدر کو ایک فیصلہ کن جنگ سمجھتے تھے، تو اس میں اللہ رب العزت نے انہیں حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا یہ تم پہلے دعوے کرتے تھے، تم اس بات کے نعرے لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں فتح ہو گئی تو ہم اس طرف جھک جائیں گے، اگر اسلام کو فتح ہو گئی ادھر چلے جائیں گے، اسے حق سمجھیں گے، اور اگر ہمیں فتح ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ کن جنگ چاہتے تھے، فیصلہ کن فتح طلب کرتے تھے، فقد جاءکم الفتح تو اب وہ فیصلہ کن فتح آ چکی ہے، مسلمانوں کی فتح کی شکل میں غزوہ بدر میں، تو وہ حق کی فتح ہو چکی ہے، تو اب تم
جو اپنے دعوے کرتے تھے اس پر عمل کر کے اسلام کو حق مان لو اور اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ آگے فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ حق کو تسلیم کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کو تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ، دین حق کو تسلیم کر لو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم اپنے اسی حرکت پر قائم رہو گے، اپنی باطل حرکت کو نہ چھوڑا، سرکشی کو نہ چھوڑا، اور اسی طرح اسلام کے خلاف برسر پیکار رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نعود، تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی تمہارے کیے کی سزا تمہیں ملے گی۔ جس طرح اب اسلام کو فتح ملی ہے تو پھر اسلام کو فتح ملے گی۔ جس طرح اب اسلام غالب آیا ہے، اللہ کی مدد و نصرت اتری ہے، اسی طرح دوبارہ فرمایا ہماری مدد و نصرت اترے گی۔ یعنی اللہ تعالی نے کافروں کے عمل اور اپنی قدرت، اپنی سنت، اس کے درمیان تفریق کر دی، اس کے درمیان جدائی کر دی۔ جیسا تم عمل کرو گے ویسا ہی بھگتو گے۔ مطلب یہ حق کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، حق کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ شر جتنا بھی پھیل جائے، جتنی بھی سازشیں کرتا رہے، بالآخر مغلوب ہو جاتا ہے۔ آگے مزید فرمایا وضاحت سے، فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارا گروہ، تمہارا لشکر، ولو کثرت، اگرچہ تم کثرت کر لو، اگرچہ تم زیادہ کر لو۔ کیونکہ جس وقت وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وہ غزوہ بدر میں شکست کھا کر گئے تو پھر مزید تیاریاں کرنے لگ گئے کفار مکہ اور کفریہ طاقتیں، وہ مزید تیاری کرنے لگ گئی کہ اب ہم زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مستقبل کے بارے میں بھی خبر دے دی۔ فرمایا اگر تم آئندہ بھی اپنی جمعیت اکٹھی کر لو گے، اپنی طاقت اکٹھی کر لو گے، بھرپور قوت اکٹھی کر لو گے، تو تب بھی وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، کیونکہ باطل کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہے، باطل کے ساتھ اللہ کی تائید نہیں ہے۔ اللہ کی تائید اور مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے اسی کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بڑی خوشخبری اللہ تعالی نے دی۔ یہ جو اہل کفر ہیں ان کے لیے فضیحت بن گئی، ان کے لیے وعید بن گئی، اور مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بڑی خوشخبری بن گئی۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ جو مؤمنین ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے، توکل کرنے والے، جن کی صفات ہم اس سورۃ الانفال کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، 5 صفات جو اللہ تعالی نے مؤمنین کاملین کی ذکر کی ہے۔ تو فرمایا مؤمنین کاملین کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتا ہے، ان کے اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت، اس کی مدد و نصرت، اس کی رحمت ان سے جدا نہیں ہوتی، وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے ہی فتح نصیب ہوتی ہے، اسے کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ آگے ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 20
اس میں فرمایا یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطیعوا تم اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم امر ہے، اطیعوا تم اطاعت کرو، اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، ہو ضمیر یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطیعوا اللہ و رسولہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا اور نہ، تولو تم روح گردانی کرو، ولا تولو اور تم روح گردانی نہ کرو، انہو اس سے، ان سے، ہو اس سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وانتم حالانکہ تم تسمعون سن رہے ہو، وانتم تسمعون حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو مسلمانوں میں سے بعض گروہ سے، بعض کمزور ایمان والوں سے کمی کوتاہی ہوئی تھی، اب اللہ تعالی نے انہیں نصیحت کی ہے، اور ان کمزور اہل ایمان کے ساتھ بعض منافق طبقات بھی شامل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، تو اس میں ان کے لیے بھی نصیحت ہے اور انہیں بھی تنبیہ ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ وہی سبق ہے جو اللہ تعالی نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر پہلی، آیت نمبر 1، اس میں بھی اللہ تعالی نے یہی سبق دیا تھا، اس میں فرمایا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور یہاں فرمایا دوبارہ حکم دیا، کیونکہ مسلمانوں سے جو کوتاہی ظاہر ہوئی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نقص اور کمی کی وجہ سے ظاہر ہوئی تھی، کمزوری ظاہر ہوئی تھی۔ مالک وہ جب مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم نکلتے ہیں، تو پھر بعض مسلمانوں نے ضد کی کہ ہمیں تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے، تو اس کمی کمزوری، پھر اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت کمی کمزوری، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت رسول کا مسئلہ تھا، لیکن اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، پھر اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی شے ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے گریز کرنا، یہ اللہ کی اطاعت سے گریز کرنا ہے، جس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 80 اس میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، تو یہ ایک ہی چیز ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ پھر آگے اس آیت میں فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 20 میں آگے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ پہلے حکم دے دیا، اب یہاں منع کر دیا، ممانت نہیں کا سیگا آ گیا، پہلے امر کا سیگا حکم کا، اب یہاں ممانت کا سیگا، ممانت کے الفاظ۔
فرمایا ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو. ہو زمین لوٹ رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عنہ اس سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکم فرمائے، جیسی ہدایت دیں، جیسی نصیحت فرمائے، جیسا آپ رہنمائی کریں تو ادھر ہی جاؤ. اے ایمان والو تم ادھر ہی جاؤ، ادھر سے مت پلٹو، ادھر سے مت پھرو، ادھر سے روح گردانی نہ کرو، ادھر سے گریز نہ کرو، ادھر سے گریز نہ کرو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لحاظ سے ایک بڑی ایمان افروز بات بھی ہے جو ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتی ہے. پیچھے دو اطاعتوں کا ذکر ہوا، دو ذاتوں کا ذکر ہوا، اطیع اللہ و رسولہ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. دو ذاتوں کا ذکر ہوا، اللہ اور اس کے رسول. آگے اللہ تعالی نے جب فرمایا ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، تو یہاں دو ذاتوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ایک ذات کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان سے روح نہ پھیرو، تم ان سے روح گردانی نہ کرو، یعنی ان سے کون مراد؟ اللہ اور اس کا رسول. یہ نہیں فرمایا بلکہ ایک ذات کا ذکر کیا، فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، تم اس سے روح گردانی نہ کرو. حالانکہ اطاعت کے باب میں اللہ تعالی نے اپنا اور اپنے رسول دونوں کا ذکر کیا، تو پچھلے کلمات کے مطابق آگے بھی روح گردانی سے ممانعت یہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالی نے صرف ایک ذات کی طرف اشارہ کیا، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، تم اس سے روح گردانی نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ بے شک ذاتیں دو ہیں لیکن روح گردانی کرنا، رسول سے منہ پھیرنا، رسول سے انحراف کرنا وہ ایک ہے. جس نے اللہ کے رسول سے منہ پھیرا اس نے اللہ سے منہ پھیرا، جس نے اللہ کے رسول سے انحراف کیا اس نے اللہ سے انحراف کیا، جس نے اللہ کے رسول سے روح گردانی کی اس نے اللہ سے روح گردانی کی. قرآن میں اللہ تعالی نے بعض اور مقامات پر بھی یہ اسلوب اختیار کیا ہے. مثلا اس سورۃ التوبہ آیت نمبر 62 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول دو ذاتیں ہو گئی، مگر رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اللہ تعالی نے صیغہ واحد کا استعمال کیا، احق ان یردوہ، کہ وہ اسے راضی کرے. مطلب یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. ضمیر واحد میں اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے رسول کا ذکر کر دیا. تو اسی طرح یہاں بھی ضمیر واحد میں اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کر دیا اور ان سے روح گردانی کرنے سے منع فرما دیا. آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ اے اہل ایمان تمہارے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تمہیں وہ حکم دے رہے ہیں اور تم سن بھی رہے ہو، اس کے باوجود اعراض کرنا تو اس سے منع فرما دیا، اس سے منع فرما دیا. آگے ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 21.
21 اس میں فرمایا ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ ولا تکونو اور تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح قالو جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وہم اور وہ لا نہیں یسمعون سنتے وہم لا یسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے تنبیہ کی ہے مسلمانوں میں سے کمزور طبقات کو اور منافق طبقات کو، بہکنے والے بھٹکنے والوں کو. فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ سنتے نہیں. اس سے مراد ہے یہودی. ہم قرآن میں پچھلی سورتوں میں پڑھے ہیں کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور دوسری طرف جب عمل کی بات آتی تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی. سننے پر کہتے ہیں ہم نے سن لیا، عمل کی بات آتی تو پھر کیا کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی. یہ قرآن میں کئی مقامات پر ان کا ذکر ہوا ہے جو ہم نے پڑھ بھی لیا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم بھی ان کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ جس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 اس میں اللہ تعالی نے ان کا قول ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. تو رب نے فرمایا تم یہودیوں کی طرح طرز عمل نہ کرو. ادھر اپنی زبان سے کہو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سن لیا، ارشاد سن لیا، اور دوسری طرف جب عمل کی بات آئے تو پھر اس میں انحراف کرو، اس میں نافرمانی کرو. تو فرمایا یہودیوں کی طرح طرز عمل اختیار نہ کرو، اس سے بچ جاؤ. دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا سنو اور اطاعت کرو. آگے ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 22 اس میں فرمایا انا بے شک شر بدتر الدوابی جانداروں میں سے، ان شر الدوابی بے شک جانداروں میں سے بدترین، عند اللہ عندہ نزدیک اللہ اللہ کے، بے شک جانداروں میں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں السم البہرے، البکم الگونگے، جو بہرے ہیں گونگے ہیں، الذین وہ جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. بے شک جانداروں میں سے سب سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مزید اہل ایمان کے اندر جو کمزور طبقات ہیں، جن کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے یا مفاد پرستانہ سوچ رکھتے ہیں یا اپنے فائدے کی طرف جاتے ہیں، ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں مزید جھنجھوڑا ہے. فرمایا جانداروں میں سے، یہاں مراد ہیں الدواب کہتے ہیں چوپائے، زمین پر چلنے والے، زمین پر چلنے والے، جتنی بھی زمین پر مخلوق ہے چل پھر رہی ہے، گھوڑے، گدھے، بھینس، بکریاں اور باقی شیر، چیتے، بگوڑے، بیر، بیڑیا، ہاتھی، ریچھ، بندر، جتنے بھی ہیں، فرمایا ان سب جانداروں میں سے بدترین وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو بہرے اور گونگے ہیں.
اور اس کے ساتھ بیان کیا الذین لا یعقلون، جو سمجھتے بھی نہیں ہیں، جو عقل نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر ان طبقات کو جو حق بات نہیں سنتے اور حق بات بولتے نہیں ہیں، اللہ تعالی نے انہیں جانداروں میں سے سب سے بدتر قرار دیا ہے. سب سے بدتر. ایک تو ہوتا ہے انسان جانور کی طرح ہو جائے، جس طرح ہم پیچھے ایک سورت میں غالباً سورت الاعراف میں پڑھا تھا یا اس سے پیچھے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ چپاؤ کی طرح ہے بلکہ اس سے بدتر. اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا بدترین. یہ قرآن میں اللہ تعالی نے یہ جو ٹرم ہے بدترین جانور، بدترین جاندار، یہ اللہ تعالی نے قرآن میں مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے. ان کے لیے یہ بولا ہے یہ لفظ. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بدترین ہے جو حق بات سنتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے جانور کی طرح. یہ دیکھیں نا، جانور جو ہوتا ہے وہ کم از کم جو اپنی فطری حسلت ہے اس کو استعمال کرتا ہے. شیر جو ہے وہ سنتا ہے، وہ پھر چنگارتا بھی ہے. اسی طرح گائے، بھینس، بیر، بکریاں یہ بھی اپنی یہ کانوں سے سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. یعنی جو اللہ تعالی نے فطرت میں ان کا رکھا اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. جو کھانے پینے کی حص رکھی ہیں، جو فطرت میں رکھا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. انسان کو باقی سارے جانداروں سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے، کون سی چیز انہیں امتیاز دلاتی ہے؟ وہ ہے سننا اور پھر اس میں غور کرنا، عقل کرنا. جتنے بھی حواس ملے ہیں ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ سننا، جاننا، جانچنا، پرکھنا. یہ انسان کا ایسا وصف ہے، عقل، شعور، جو انسان کو باقی سارے جانداروں سے ممتاز کر دیتا ہے، ممیز کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے. اور بدقسمتی سے اگر یہی وصف اگر انسان باطل کی راہ میں اختیار کرے تو اسی وصف کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے انسان باقی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں ان شر الدواب بھی فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی اہل کفر ہیں، اہل طاغوت ہیں، یہ حق بات سنتے نہیں ہیں اور حق بات بولتے نہیں ہیں. مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنا، اطاعت کرنا، حق کا پرچم بلند کرنا، حق کے معاون بن جانا، حق کا ساتھ دینا. فرمایا یہ جانداروں میں سب سے بدتر ہو جاتے ہیں، سب سے بدتر ہے، جو عقل و شعور سے عاری ہو جاتے ہیں. آگیا سورۃ الانفال آیت نمبر 23. اس میں وہ پچھلے آیت کا مضمون مکمل ہو جائے گا. اس میں فرمایا ولو، اور اگر، علیما، جانتا، اللہ، ولو علم اللہ، اور اگر اللہ جانتا، فیہم، فی میں ہم، ان میں، خیرن، کچھ بھی بلائی، کچھ بھی خیر. ولو علم اللہ فیہم خیرن، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر جانتا، لاسمعہم، یہ لام زبر لا تاکید کے لیے ہے. اسمع آگے فعل ہے، پھر ہم آگے ضمیر ہے. فرمایا لاسمع، تو وہ ضرور سنا دیتا. لاسمع
وہ ضرور سنا دیتا ہم انہیں، وہ ضرور انہیں سنا دیتا، حق سنا دیتا، ولو اور اگر اسمع وہ سنا دیتا ہم انہیں، اور اگر اسی حالت میں وہ انہیں حق سنا دیتا، لتولوا تو وہ ضرور روگردانی کرتے. یہ لام زب اللہ پھر تاکید کے لیے آیا ہے، لام مفتوح. لتولوا تو وہ ضرور روگردانی کرتے، وہم اور وہ معرضون گریز کرنے والے ہیں، وہم معرضون اور وہ حق سے گریز کرنے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور کفریہ طاقتوں کی ہٹ درمی اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن نے اسے کئی مقامات پر ایڈریس کیا ہے، میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں. یہ پہلے سپارے سے چلا آ رہا ہے، پہلے سپارے سے یہ مضمون، مگر مختلف الفاظ سے اور مختلف جہتوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے. بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے جانداروں میں سے بدترین مخلوق کیوں بن گئے؟ یہ جو کفر و طاغوت ہے، شیطانی طاقتیں ہیں یا منافقانہ قوتیں ہیں، اللہ تو مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ ان کے دل میں حق کی روشنی پیدا کر دیتا، ان کے دل کو، ان کے ذہن کو حق کی طرف مائل کر دیتا، تو وہ یہ جانداروں میں سے شدید ترین بدترین مخلوق نہ بنتے. یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ تعالی نے ادھر دیا ہے. فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اللہ تعالی ازل سے جانتا ہے اور ابد تک جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر جانتا، کیونکہ یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ قانون قدرت ہے، قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر کو پہچاننے کی صلاحیت رکھ دی ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کی صلاحیت رکھ دی ہے، حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور انسان کو بتا دیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ان کے اندر کوئی بھی خیر جانتا، خیر کی طرف رغبت، خیر کی طرف میلان، خیر کی طرف دھیان، خیر کی طرف توجہ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں خیر سنا دیتا، ان کے اندر خیر کو ظاہر کر دیتا. اور آگے فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر انہیں اسی حال میں سنا دیتا، اسی طرح اگر انہیں سنا دیتا، یعنی اسی حالت میں خیر سنا دیتا، حق کی روشنی پیدا کر دیتا، تو فرمایا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ ضرور روگردانی کرتے اور وہ خیر سے گریز کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے اندر حق انڈیلا جاتا، اب یہ قرآن کیا ہے، یہ حق کی ہے نا، تو قرآن کا نور انہیں پہنچتا، لیکن وہ اسے قبول نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر اس صفت کو مٹا دیا ہے، وہ باطل کے اندر اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ انہیں حق دکھائی ہی نہیں دیتا، حق سنائی ہی نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں کسی انسان کا معدہ خراب ہو، آپ اسے کوئی اچھی انرجیٹک غذا، انرجیٹک فوڈ اسے کھلا دیں جس میں پروٹین بھی ہو، کیلشیم بھی ہو، آئرن بھی ہو، بھرپور غذا، دودھ مثلا اسے پلا دیں
دہی کھلا دیں، کوئی اور انرجیٹک چیز جو موسمی لحاظ سے بھی بہتر ہو، بادام اسے کھلا دیں، لیکن اس کا معدہ کمزور، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو الٹی کر دے گا، وہ تو وومٹنگ کر دے گا، اس کا معدہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ چیزوں میں صلاحیت ہے لیکن اس کے معدے میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی اچھا سا پودا لیں، بڑا اچھا خوشبو دینے والا، پھل پھول دینے والا کوئی اچھا سا پودا، آم کا لے لیں، تربوز کا، خربوزے کا، اس کے بیج یا اس پودے کو کسی شور زدہ زمین میں لگا دیں، مالی اس کو پانی بھی دے، اچھا مالی، اچھا دھیان رکھنے والا اس کی کیئر بھی کرے، لیکن وہاں سے سوائے گھاس پھوس کے کچھ بھی نہیں اگے گا۔ کیوں؟ کیا اس پودے میں حامی ہو گئی؟ کیا اس پودے میں کوئی کمی کجی رہ گئی؟ نہیں، اس پودے میں کمی کجی نہیں رہی، بلکہ اس زمین کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی اس کو قبول کرنے کی، اس کو اگانے کی۔ تو اللہ کا جو پاک کلام ہے یہ بھی اسی دل میں سماتا ہے، اسی دل میں نور اس سے پیدا ہوتا ہے جو اس کو قبول کرے، جو اس کو اپنائے، جو اس سے محبت کرے، اس کی طرف دھیان کرے، اس کے ساتھ جڑ جائے، پھر اس کو یہ باطنی نور نصیب ہوتا ہے۔ تو باطل والوں کو حق کا نور اس وجہ سے نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں کھلے انداز میں فرما دیا ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، کہ اگر وہ انہیں سنا بھی دے تو تب بھی وہ اعراض کرنے والے ہوتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کیونکہ وہ حق سے گریز کرنے والے ہیں، وہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے ریسیور قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، پھر کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے اور پھر نور پیدا ہوتا ہے، پھر ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے سینوں کو، ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پاک کلام سے، حق سے منور فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو طہارت اور نور عطا فرما دے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔